تو آپ کی خدمت پرس کر رہے تھے کہ ایک تو بالغ ہونا شرط ہے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے، نابالغ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگلا ہے کہ وہ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو مالک نصاب ہوگا، نصاب کہتے ہیں مال کی ایک مخصوص مقدار کو، اس مال کا جو شخص مالک ہوگا وہی مالدار اور غنی کہلاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اب وہ مال کی مقدار کتنی ہے یہ یاد رکھیں کہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بس یہ خلاصہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو بہت نفع ہوگا کہ مال زکوٰۃ جن مالوں پر لازم ہوتی ہے وہ 5 طرح کے مال ہوتے ہیں۔ ایک سونا، دوسرا چاندی، تیسرا کیش روپیہ وغیرہ، چوتھا مال تجارت اور 5واں جانور۔ پہلا سونا، دوسرا چاندی، تیسرا روپیہ کیش وغیرہ، اس کے بعد مال تجارت اور پھر جانور۔ چونکہ جانوروں کی شرائط اب تقریباً کہیں نہیں پائی جاتی، کیونکہ جانور کے لیے شرط ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ جنگل کے مفت چارے پر گزارا کرتا ہو، تب ایسا ہوتا ہے کہ 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ بنتی ہے مثال کے طور پر۔ تو وہ چونکہ اب جانوروں کا دور رہا نہیں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جانوروں کے لیے جو چارہ ہوتا ہے وہ یا تو خریدا جاتا ہے اور یا پھر وہ اپنی ہی زمینوں پر اگایا جاتا ہے جس پر باقاعدہ خرچ کیا جاتا ہے، لہٰذا اب جانوروں پہ زکوٰۃ عموماً نہیں بنتی ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ باقی ہر بھائی بہن یاد رکھیں کہ سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، ان 4 قسم کے مالوں پر ہی زکوٰۃ ہوتی ہے، ان کے علاوہ کسی مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس میں تفصیل ہے جو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ کالر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نصاب کی مقدار میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نصاب مال کی ایک مخصوص مقدار کا نام ہے کہ جب وہ کسی مسلمان کے پاس ہوتی ہے تو دیگر شرائط کے ساتھ مل کر اگر یہ نصاب بھی موجود ہو تو پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو نصاب میں 5 چیزیں ویسے آتی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ کیش وغیرہ، مال تجارت اور چرائی کے جانور، لیکن چونکہ جانوروں کا اب دور نہیں ہے اس لیے میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں۔ 4 قسم کی چیزوں پر بس زکوٰۃ ہوتی ہے، سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو سینکڑوں وسوسوں سے آپ پاک و صاف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جی یہ فریج پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو آپ فوراً سوچئے سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، یہ 4 میں سے نہیں ہے تو یہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ دکان میں نہ رکھا ہو بیچنے کے لیے۔ اگر دکان میں رکھا ہے بیچنے کے لیے، جیسے شاپس وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ تو مال تجارت ہے، میں گھر کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلے جائیں، اے سی ہے، ٹیلی ویژن ہے، واشنگ مشین ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، آپ کے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ پورا گھر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کار، اگر 10 کاریں ہیں مثال کے طور پہ جو ذاتی استعمال میں ہیں، 10 کاریں، چاہے آپ 2 کاریں استعمال کرتے ہیں، 8 کاریں کھڑی ہیں، لیکن غور کریں کہ کیا یہ کاریں روپیہ سونا ہے؟ نہیں۔ چاندی ہے؟ نہیں۔ روپیہ ہے؟ نہیں۔ مال تجارت ہے؟ نہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ایک مکان کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، اپنا مکان کرائے پر، تو یہ جو کرایہ آ رہا ہے یہ ہے روپیہ، لیکن اس مکان کو غور کریں کہ جو کرائے کا مکان ہے کیا ان 4 میں سے ایک ہے؟ یہ سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے۔ آپ نے اس کو بیچنے کے لیے تو نہیں رکھا، اس کو تو آپ نے کرائے پہ دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، لہٰذا مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، اس سے جو آمدنی آ رہی ہے وہ دیگر مالوں کے ساتھ مل کر دیگر شرائط کی وجہ سے سبب زکوٰۃ بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو فیکٹریز وغیرہ چلا رہے ہیں، پوری فیکٹری کے اوپر زکوٰۃ بنے گی؟ یقینی سی بات ہے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت نہیں ہوگی۔ جتنی مشینریز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، مشینیں ہیں پوری فیکٹری میں، کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ پھر غور کریں، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں، روپیہ نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، نہیں بنے گی۔ ہاں، جو آپ پروڈکٹ وہاں تیار کر رہے ہیں، اس کو چونکہ بیچنے کا ارادہ ہے، یہ ہے مال تجارت، اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ تو امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے کہ 4 قسم کے مال، سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب ان کی مقداریں کیا کیا ہوتی ہیں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔